عزیز طلباء و طالبات، ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے اختر الایمان کی نظم ایک لڑکا۔ اختر الایمان کی نظم ایک لڑکا ان کے شعری مجموعے یادیں میں شامل ہے جو 1960 میں پہلی بار شائع ہوا۔ یہ نظم ان کے اکثر ناقدوں کے لیے توجہ کا مرکز بنی رہی ہے، شاید اس لیے کہ اس معصوم لڑکے کی صورت میں جو اس نظم کا مرکزی کردار ہے، انہوں نے خود اختر الایمان کی زندگی کے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ یہ نظم اظہار ذات کا بہترین نمونہ ہے۔ اس نظم میں جو کردار ابھر کر سامنے آتا ہے وہ دراصل انسانی ضمیر کا استعارہ ہے اور ہم اس میں اپنا ہی عکس محسوس کرتے ہیں۔ نظم میں ایک لڑکا اور خود شاعر دو الگ شخصیتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی شخصیت یا شعری کردار کے دو مختلف روپ ہیں۔ اس نظم کا اصل موضوع ماضی کی یادوں نیز حال سے وابستہ تلخ حقائق اور تجربات کے مابین ٹکراؤ اور تصادم ہے۔ اس نظم کے محرکات اور پس منظر کو سمجھنے کے لیے خود اختر الایمان کی رائے کو نقل کرنا بہتر ہوگا۔ وہ یادیں کے دیباچے میں لکھتے ہیں، نظم ایک لڑکا پہلی بار میں نے موضوع کے طور پر محسوس نہیں کی تھی، تصویر کی شکل میں دیکھی تھی۔ مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اور یہ واقعہ ہی اس نظم کا محرک ہے۔ ہم ایک گاؤں سے منتقل ہو کر دوسرے گاؤں جا رہے تھے۔ اس وقت میری عمر 3-4 سال کی ہوگی۔ ہمارا سامان ایک گاڑی میں لادا جا رہا تھا۔ میرے چہرے پر کرب اور بے بسی تھی، اس لیے کہ میں اس گاؤں کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہاں بڑے بڑے باغ تھے، باغوں میں کھلیان پڑے تھے، کوئلیں کوکتی تھیں، پپیہے بولتے تھے۔ وہاں جوہڑ تھے، جوہڑ میں نیلوفر اور کنول کھلتے تھے۔ وہاں کھیتوں پر ہرنوں کی ڈاریں کلیلیں کرتی نظر آتی تھیں۔ میں اس گاڑی میں بیٹھ کر آگے چلا گیا مگر وہ لڑکا وہیں کھڑا رہ گیا۔ پھر اس لڑکے کو میں نے اکثر اپنے گرد و پیش پایا۔ مجھے اس لڑکے کے دکھوں اور پریشانیوں سے محبت ہو گئی۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا وہ میرا موضوع ہے۔ میں نے اس لڑکے کی شخصیت کو روشن کرنا چاہا اور ایک لڑکا ضمیر انسانیت کا اعلامیہ بن گیا۔ یہی وہ نکات ہیں جن کی روشنی میں اختر الایمان کا ذہنی رویہ سمجھا جا سکتا ہے اور ان کی نظم ایک لڑکا کا موضوع بھی خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی اس نظم کا موضوع بیک وقت ماضی کی سادگی بھی ہے، عہد طفولیت کی بازیابی بھی ہے اور حال کی ریاکاری بھی۔ نظم کی ابتدا یادوں کی صدائے بازگشت سے ہوتی ہے۔ شاعر سوچتا ہے کہ میں اپنے بچپن میں کتنا آزاد، نڈر اور فطرت پسند نیز اخلاص مند تھا۔ گاؤں کی گلیوں میں گھومتا اور میلوں ٹھیلوں کی سیر کرتا تھا۔ نظم کے پہلے بند میں شاعر نے اپنے بچپن سے جڑی یادوں کا تذکرہ یوں کیا ہے: دیار شرق کی آبادیوں کے اونچے ٹیلوں پر، کبھی آموں کے باغوں میں، کبھی کھیتوں کی مینڈوں پر، کبھی جھیلوں کے پانی میں، کبھی بستی کی گلیوں میں، کبھی کچھ نیم اریاں کم سنوں کی رنگرلیوں میں، سحر دم جھٹپٹے کے وقت راتوں کے اندھیرے میں، کبھی میلوں میں، ناٹک ٹولیوں میں، ان کے ڈیرے میں، تعقب میں، کبھی گم تتلیوں کے سونی راہوں میں، کبھی ننھے پرندوں کی نہفتہ خواب گاہوں میں۔ تلخ حقائق اور واقعات سے متصادم ہو کر شاعر نے اپنی شخصی لاشعور کی آسودگی کے لیے عہد طفولیت کی بازیابی کی ہے۔ وہ بچپن کے اس دور کی یادوں کو تازہ کرتا ہے جب وہ آزاد، محفوظ اور فطرت کی آغوش میں بہت زیادہ مطمئن تھا۔ یہ معصوم لڑکا جسمانی سطح پر نقل مکانی کے باوجود ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس گاؤں سے الگ نہ کر سکا۔ واضح رہے کہ ان مصرعوں میں محض بچپن کی تصویر کشی پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا ہے،
بلکہ مناظر فطرت سے متعلق تفاصیل کے انتخاب اور پیشکش پر بھی خاص توجہ صرف کی گئی ہے۔ ان کا تعلق جس زندگی اور جس ماحول سے ہے، اس کا ذکر اختر الایمان کے مندرجہ بالا اقتباس میں آ چکا ہے۔ آگے چل کر بچپن اور نوجوانی سے وابستہ یادوں کا اظہار شاعر نے یوں کیا ہے: برہنہ پاؤں جلتی ریت یک بستہ ہواؤں میں، گریزاں بستیوں سے مدرسوں سے خانقاہوں میں، کبھی ہم سن حسینوں میں بہت خوش کام دل رفتہ، کبھی پیچاں بگولا ساں کبھی جیوں چشم خوں بستہ، ہوا میں تیرتا خوابوں میں بادل کی طرح اڑتا، پرندوں کی طرح شاخوں میں چھپ کر جھولتا مڑتا، مجھے ایک لڑکا آوارہ منش آزاد سیلانی، مجھے ایک لڑکا جیسے تند چشموں کا رواں پانی، نظر آتا ہے یوں لگتا ہے جیسے یہ بلائی جاں، میرا ہمزاد ہے ہر گام پر ہر موڑ پر جھولاں، اسے ہمراہ پاتا ہوں یہ سائے کی طرح میرا، تعقب کر رہا ہے جیسے میں مفرور ملزم ہوں، یہ مجھ سے پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو۔ بچپن میں اختر الایمان کو جس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑا اور اپنی پسندیدہ فضا اور اشیاء کو ترک کرنا پڑا، اس سے لاشعوری طور پر وہ بے حد متاثر ہوئے اور عمر بھر وہ واقعات انہیں یاد آتے رہے۔ مشرقی یوپی یعنی دائرۂ شرق میں اختر الایمان کا بچپن اس طرح گزرا تھا جو دیہاتی زندگی کا خاصہ ہے، یعنی کھیتوں اور باغوں میں، ہرے بھرے سبززاروں میں، گھنے درختوں کی چھاؤں میں، اپنی فطری معصومیت کے ساتھ۔ فطرت کے ساتھ یہ وابستگی جب ختم ہوئی ہے تو شاعر خود کو مفرور ملزم محسوس کرتا ہے۔ اس نظم میں دو کردار ہیں، ایک معصوم بچہ جو لڑکا ہے اور دوسرا ایک تجربہ کار اور پختہ کار انسان۔ یہ ایک ہی شخصیت کے دو رخ ہیں۔ ایک لڑکا اس شخصیت کے باطن کی نمائندگی کرتا ہے اور پختہ کار انسان مادی و ظاہری شخصیت کی علامت ہے۔ نظم کی ابتدا یادوں کی صدائی بازگشت سے ہوتی ہے۔ شاعر اپنے بچپن کی ان یادوں کا تانا بانا بن ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے ضمیر سے آواز آتی ہے کہ کیا تم ہی میرا مستقبل اور خارجی روپ ہو؟ سوال کرنے والا معصوم بچہ دراصل شاعر کا ضمیر ہے۔ شاعر کی شخصیت کو جب کبھی عہد حاضر کی غلط روی مجروح کرتی ہے، ان کے ضمیر کو ٹھیس پہنچتی ہے اور لاشعور میں دبی ہوئی ماضی سے محبت زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ تب وہ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ اب بھی وہی اختر الایمان ہیں جو پہلے تھے؟ سوال کرنے والا یہ معصوم لڑکا دراصل شاعر کا ضمیر ہے، اس کا باطن ہے۔ یہ ضمیر اب تک زندہ ہے، اگرچہ شاعر کو خارجی زندگی میں بہت سے سمجھوتے کرنے پڑے ہیں۔ دن رات بدلتی ہوئی سیاسی، معاشی اور اخلاقی قدروں سے تال میل کرنے کے چکر میں شاعر جب کبھی کوئی غلط قسم کا رویہ اختیار کرتا ہے، کوئی سمجھوتا کرتا ہے، کسی کے سامنے دامن پھیلاتا ہے یا سحر کی آرزو میں شب کا دامن تھامتا ہے، تو اس کے اندرون سے یہ آواز آتی ہے: سحر کی آرزو میں شب کا دامن تھامتا ہوں جب، یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو؟ مگر جب جب کسی کے سامنے دامن پسارا ہے، یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو؟ میں اس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شعلہ مر چکا جس نے کبھی چاہا تھا ایک خاشاک عالم پھونک ڈالے گا، یہ لڑکا مسکراتا ہے، یہ آہستہ سے کہتا ہے یہ کذب و افطرا ہے، جھوٹ ہے، دیکھو میں زندہ ہوں۔ حالات کے جبر نے شاعر کو سمجھوتا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کو اختر الایمان کے بعض نقاد وقت کی جبریت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اختر الایمان کی نظموں میں وقت کا تصور اس طرح ملتا ہے جیسے وقت ہی سب سے طاقتور اور خود مختار وجود ہو۔
نظم ایک لڑکا کے حوالے سے وقت کے اثرات کی نشاندہی کرتے ہوئے عقیل احمد صدیقی لکھتے ہیں، نظم ایک لڑکا میں بھی بالواسطہ طور پر وقت کی جبریت کا تماشا دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں نظم کے بالغ کردار نے زندگی سے جو سمجھوتا کیا ہے وہ اس جدید عہد کا تقاضائے زیست ہے۔ وقت کی یہ جبریت فنکار کے لیے ذہنی اور جذباتی کرب کا سبب بنتی ہے اور وہ زندگی کا مفہوم سمجھے یا سمجھائے بغیر زندگی کی معنویت پر سوالیہ نشان قائم کر کے گزر جاتا ہے۔ گویا اختر الایمان کے یہاں وقت ایک ناگزیر حقیقت کے طور پر موجود ہے اور یہ ہر شے پر محیط ہے۔ وہ دنیا کی ہر چیز کو اپنا نشانہ بناتا ہے، اس کی زد سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی، خواہ وہ کتنی اہم کیوں نہ ہو۔ انسان زندگی کی افتاد خود متعین نہیں کرتا، بلکہ وقت کا بہاؤ اسے جہاں چاہے لے جاتا ہے۔ وقت کی بالادستی کو تسلیم کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زمانے کے تغیرات کے سامنے بے بس اور مجبور تماشائی ہے، جہاں اس کے ذاتی ارادوں اور آرزوؤں کی حیثیت ثانوی ہے۔ اختر الایمان کے بچپن کا ایک بڑا حصہ مشرقی یوپی کے دیہاتوں میں گزرا تھا، جہاں چاروں طرف لہلہاتے کھیت، گھنے جنگل، پرندے، تالاب اور جھیلیں تھیں۔ یہ فطری ماحول ان کو نہایت پسند تھا، جہاں بے چین روح کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا تھا اور جہاں فطرت ایک شفیق ماں کی طرح چارہ ساز تھی۔ لیکن عملی زندگی میں ہجرت کا پڑاؤ شاعر کو اس پرسکون آبائی اور فطری ماحول سے دور لے جاتا ہے۔ نظم ایک لڑکا میں اختر الایمان نے نئے اور اجنبی ماحول میں عدم شمولیت کے سبب سابقہ زندگی سے جڑی خوشگوار یادوں کی تخلیقی سطح پر بازیافت کی ہے اور اپنے آبائی وطن سے شدید جذباتی وابستگی کا مظاہرہ کر کے نوسٹلجیا کا اظہار کیا ہے۔ شاعر کا رویہ ماضی کے سلسلے میں بالکل واضح ہے کہ وہ نہ صرف نوسٹلجیا کا شکار ہو کر ماضی کی یادوں میں ڈوبتا ہے، بلکہ ماضی سے وابستہ زندگی کو ایک بہتر طرز حیات کے طور پر بھی تسلیم کرتا ہے۔ اختر الایمان نے اپنی بیشتر نظموں میں حافظے کی بازیافت کا عمل دہرایا ہے۔ باز آمد میں نظم کا مرکزی کردار جب شہر میں طویل عرصہ گزارنے کے بعد اپنے گاؤں واپس آ جاتا ہے تو ماضی کے سارے تابندہ لمحے اس کے حافظے میں ایک ایک کر کے اجاگر ہونے لگتے ہیں۔ نظم ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر میں بھی کچھ اسی طرح حافظے کی بازیافت کے عمل کو دہرایا گیا ہے۔ حافظے کی بازیافت کا یہ عمل نظم ایک لڑکا میں بھی ہے۔ باز آمد، ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر اور ایک لڑکا، ان تینوں نظموں میں جابر وقت کے ہاتھوں کچھ کھونے اور چھن جانے کا شدید احساس پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ماضی کی گمشدگی کبھی کبھی احساس ضیاع میں ڈھل جاتی ہے اور انفرادی و اجتماعی ماضی کے چھن جانے کا احساس دراصل پرانے نظام حیات کو پھر سے بامعنی بنانے کا حوصلہ ابھارتا ہے۔ عقیل احمد صدیقی نے اختر الایمان کے اس شعری رجحان کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے۔ اختر الایمان کا یہ پورا تصور رومانی ہے اور ایک طرح سے موجودہ زندگی کی تلخیوں کے لیے پناہ گاہ بھی۔ اختر الایمان حقیقت سے فرار کر کے بچپن اور اقدار میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ دونوں رویے زمانی فرار کی مثالیں ہیں، لیکن اختر الایمان نے مقام میں فرار، اسکیپ ان پلیس بھی کیا ہے۔ مثلاً ایک لڑکا میں بچپن کی یاد صرف گزرے وقت کی یاد نہیں، بلکہ اس بستی اور گاؤں کی بھی یاد ہے جس سے کبھی وہ بچہ جدا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ نظم باز آمد میں بھی بستی کی معصوم اور بظاہر ٹھہری ہوئی تغیر ناآشنا زندگی کا نوسٹلجیا موجود ہے۔
یہ فرار شہری زندگی کی صعوبتوں کا مرہم بھی ہے اور اپنی شعری انا کی حفاظت بھی ہے۔ نظم ایک لڑکا میں اختر الایمان کا فن بھی زیادہ بھرپور اور انفرادیت بھی زیادہ ابھر کر آئی ہے۔ اس نظم کا موضوع ضمیر ہے اور اس کو ایک لڑکا کی علامت کے ذریعے انہوں نے آج کے سرمایہ دارانہ نظام پر بڑا کاری وار کیا ہے۔ یہ بھی سماجی و فلسفیانہ خیالات کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ ان کا محبوب موضوع ہے۔ اس نظم کی گہری طنز آمیز تلخی دل میں اتر جاتی ہے اور دوسرے بند کا ہر مصرع قاری کے ذہن پر اپنا نقش یوں چھوڑ جاتا ہے جیسے زخم لگتے جاتے ہوں۔ اس نظم میں بچے کی معصومیت، جوانی کی بغاوت اور مفکر کی پختہ کاری کا بڑا خوبصورت امتزاج ہے۔ یہ نظم اس دور کے ہزارہا دانشوروں اور باغی جوانوں کی داستان ہے جنہوں نے اس نظام کو بدلنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے خواب دیکھے تھے اور جو ان کی تعبیریں حاصل کرنے کے لیے سخت سے سخت مراحل سے گزرے تھے، مگر حالات کے شکنجے نے انہیں کچھ سے کچھ بنا دیا اور وہ بظاہر شکست خوردہ اور پریشان نظر آتے ہیں، لیکن اس راکھ کے ڈھیر میں اب بھی چنگاریاں چھپی ہوئی ہیں اور نہ جانے کب وہ جوالا مکھی کی طرح سے بھڑک اٹھے، کیونکہ وہ لڑکا مرا نہیں بلکہ اب بھی زندہ ہے جس نے اس نظام کو بدلنے کے خواب دیکھے تھے۔ یہ لڑکا کی علامت راشد کی خودی کی قندیل سے بہتر ہے۔ اس کی عمومیت میں بنیادی اچھائی کا جذبہ ہے اور یہ علامت جہاں بچے کی معصومیت کا منظر ہے وہاں اس میں حالات سے جنگ کرنے کا جذبہ بھی پنہاں ہے۔ یہ علامت اس نظم میں ایک آواز کی صورت اختیار کر لیتی ہے جو ہر ایماندار انسان کو اصل معنوں میں زندگی بخشتی رہتی ہے، ورنہ جس دن یہ آواز بند ہو جائے وہ حیوان ناطق بن کر رہ جاتا ہے۔ نظم ایک لڑکا پر تجزیہ کرتے ہوئے ذہن فوراً نظم دیئر واز اے بوائے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ نظم ورڈسورتھ نے لکھی ہے اور ورڈسورتھ کی نظم کا لڑکا بھی اختر الایمان کے لڑکے کی طرح خود شاعر کا پیکر ہے۔ ورڈسورتھ کی اس نظم میں بھی بچپن کی یادیں ہیں اور اسی فردوس گمشدہ کی تلاش ہے جس کی تلاش اختر الایمان کو ہے۔ ورڈسورتھ کو بچپن کے لمحوں سے دلچسپی اس لیے ہے کہ اس لڑکے کا گہرا رشتہ آزاد، خوبصورت اور اپنے نشے میں جھومتی فطرت یا نیچر سے ہے۔ ان لمحوں کے ذریعے شاعر نیچر میں جذب ہونا چاہتا ہے، وہ ان لمحوں کو پھر گرفت میں لینے کا خواہش مند ہے۔ اسی آرزو میں ورڈسورتھ کی رومانیت پوشیدہ ہے۔ اس کی آرزو مندی کا تجزیہ اس کی رومانیت کا تجزیہ ہے۔ اس نظم میں بھی تاثرات بہت اہم ہیں۔ جذباتی آرزو مندی، تخیل پسندی، داخلی اضطراب اور بے چینی، نگاہوں کے پیکر اور آوازوں کی حسی تصویریں، یہ تمام باتیں اہم ہیں۔ ورڈسورتھ بھی اس نظم میں اختر الایمان ہی کی طرح معصوم بچہ بن جاتا ہے، آبشاروں کی آوازیں سنتا ہے، پتھروں اور چٹانوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، جنگلوں میں دیوانہ وار گھومتا ہے، چشمے میں آسمان کو چومتا ہے، فطرت کے حسن اور لڑکے کے جذبے اور احساس کی ہم آہنگی غضب کی ہے۔ ورڈسورتھ نے ماضی کی قدروں اور ماضی کے لمحوں سے جو بے پناہ محبت کی ہے اس کی یہ عمدہ مثال ہے۔ چونکہ وہ لڑکا خود شاعر کا اپنا پیکر ہے اس لیے جذباتی اور حسیاتی کیفیت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اختر الایمان کا پیکر وہی ہے جو ورڈسورتھ کا ہے، لیکن دونوں شعراء کے رجحانات مختلف ہیں۔ وقت اور زمانے کے اختلاف اور موضوع کی مختلف سطحوں کے اختلاف سے دونوں نظموں کا مزاج مختلف نظر آتا ہے۔ یہ نظم فنی اعتبار سے بے حد کامیاب کہی جا سکتی ہے۔ بیانیہ کی ٹیکنیک میں لکھی گئی یہ نظم ابتدا سے ہی ایک کہانی کی شکل میں شروع ہوتی ہے۔
ایک معصوم لڑکا جو اپنی گاؤں کی سادہ اور فطری زندگی کا دل دادا ہے، پھر وہ زندگی اسے چھن جاتی ہے اور مصنوعی زندگی کے عوامل اسے گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ غلط راہوں کا مسافر بن جاتا ہے اور قدم قدم پر سمجھوتے کرتا ہے، مگر جب جب اس کے قدم بہکتے ہیں یا جب وہ اپنا دامن دوسروں کے سامنے پھیلاتا ہے، اس کی خودداری کا خون ہوتا ہے۔ اس کا ضمیر جو ماضی کی یادوں سے تشکیل پاتا ہے، اسے آواز دیتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ معصوم لڑکا جو اب بالغ ہو چکا ہے، اپنے وجود کی معصومیت کے مر جانے کا اعلان کرتا ہے، مگر اس کا ضمیر احساس دلاتا ہے کہ وہ معصومیت مری نہیں، زندہ ہے۔ اس طرح نظم نقطۂ عروج پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے دل میں احساس جگا دیتی ہے کہ انسان کی فطری معصومیت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ نظم میں کل 4 بند ہیں اور چاروں ایک دوسرے سے پوری طرح مربوط ہیں۔ تمام بند غنائیت، موسیقی اور حسن بیان کا نمونہ ہے۔ اس نظم کا ڈرامائی انداز اختر الایمان کو ایک بلند مقام پر فائز کرتا ہے، جس سے ایک منفرد اسلوب جنم لیتا ہے۔ ڈرامائی طرز، تمثیلی انداز اور علامتوں کے التزام کے علاوہ نظم کی ساخت میں بیانیہ کا تفاعل بھی تہنشین ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ اس لیکچر کے توسط سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ آداب۔